آج کی یہ ویڈیو یار ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو مارچ اپریل مئی جون جولائی انٹیکس کے اندر یعنی ستمبر سے پہلے جتنے انٹیکس ہوتے ہیں جس یونیورسٹی کے ہوتے ہیں وہ سارے انٹیکس آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈنٹس جو انٹیکس میں آ رہے ہیں کیا ان کو پی ایس ڈبلیو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس جو یونیورسٹی ہے جو مارچ انٹیک آفر کر رہی ہے وہ ہے نارتھمبریا یونیورسٹی، کیونکہ یہ سستی ترین یونیورسٹی ہے، تنگ نہیں کرتی فیس کے معاملے میں، اور چل ماحول ہے۔ What's so bright? It's hard to breathe, but that's alright. Hush. السلام علیکم۔ آج تقریباً 6 مہینے بعد میں گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہوں، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ کبھی میں نے موسٹلی جو ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ باہر ہی کہیں ویڈیو بناؤں، کیونکہ باہر ذرا سینز اچھے ہوتے ہیں، لیکن آج شدید قسم کی ٹھنڈ ہے کہ باہر جو ہے وہ ویڈیو بنانا پاسبل نہیں ہوا، کیونکہ -5 ٹمپریچر جو ہے وہ اس ٹائم مانچسٹر کے اندر چل رہا ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ اندر ہی بیٹھ کے ویڈیو بناتے ہیں۔ بیسیکلی آج کی یہ ویڈیو یار ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو مارچ اپریل مئی جون جولائی انٹیکس کے اندر یعنی ستمبر سے پہلے جتنے انٹیکس ہوتے ہیں جس یونیورسٹی کے ہوتے ہیں وہ سارے انٹیکس آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اور وہ تمام اسٹوڈنٹس جنہوں نے ایف اے کیا ہے یا بیچلر کیا ہے یا وہ ماسٹر میں آنا چاہتے ہیں یا کسی بھی فاؤنڈیشن ایئر کے اندر آنا چاہتے ہیں، اسٹارٹ کریں گے ہم فاؤنڈیشن ایئر سے، پھر بیچلر سے، پھر ماسٹر تک، اور سارے اسٹوڈنٹس کو ساری یونیورسٹیز کہاں سے ایکسیپٹیبل ہیں، کتنا انیشیل ڈپازٹ ہے، ہر چیز آخر تک دیکھیے گا، آپ کو ساری شروع سے لے کے آخر تک ساری سمجھ آ جائے گی۔ اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو انٹیکس میں آ رہے ہیں کیا ان کو پی ایس ڈبلیو ملے گا یا نہیں ملے گا، کیونکہ آج میں نے یہ نوٹ کیا وہ تمام اسٹوڈنٹس جو میرے ذریعے سے پروسیس کرا رہے ہیں وہ اس چیز میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا ستمبر انٹیک میں یا اس انٹیک میں آنے والے اسٹوڈنٹس کو پی ایس ڈبلیو ملے گا یا نہیں ملے گا، کیونکہ بہت سارے مارکیٹ کے اندر بہت ساری نیوز اس قسم کی چل رہی ہیں کہ پی ایس ڈبلیو ختم ہو گیا یا ہونے والا ہے یا ہو جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹ بیچارے پریشان ہیں کہ کیا اب ہم یو کے جائیں یا نہ جائیں، کیونکہ پی ایس ڈبلیو ایک ایسی چیز تھی جو آپ کو اچھی ارننگ جو ہے وہ جنریٹ کر کے دیتی تھی، تو وہ ختم ہو جائے گا تو پھر تو اسٹوڈنٹ کے آنے کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ تو ایٹ دا اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی ایس ڈبلیو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یونیورسٹیز کے نام شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ میرے ذریعے سے یو کے کا پروسیس کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کو پوری تھرو آؤٹ دا پروسیس جو ہے وہ لیگل سپورٹ ساری کی ساری پروسیس میں، ایڈمیشن پروسیس میں، ویزا پروسیس میں، ساری کی ساری آپ کو ہماری طرف سے پروسیس میں پوری سپورٹ ہوگی، اور کسی قسم کا آپ سے کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے۔ لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر میرے واٹس ایپ کا دیا ہوا ہے، وہاں پہ جا کے آپ اپنی سی وی سینڈ کر دیں۔ بہت سارے لوگ یار سی وی نہیں سینڈ کرتے، وہ صرف ہائی یا اس طرح کا کوئی ایک آٹومیٹڈ جنریٹڈ میسج ہوتا ہے، تو بعض اوقات ان کو رپلائی نہیں جاتا۔ تو آپ سی وی سینڈ کریں گے، وہ سی وی آٹومیٹیکلی میری ایک ٹیم وہاں سے اٹھائے گی، ٹیم کے بندوں کے پاس جب سی وی جائے گی تو وہ اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے، پھر اس کے بعد آپ سے کانٹیکٹ کریں گے۔ اس میں بعض اوقات ایک آدھا دن لگ جاتا ہے، تو اگر کسی اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ لیٹ رسپونڈ ہو تو بعض اوقات جو ہے وہ یار اس کے لیے ایڈوانس میں آپ سے معذرت۔ اب شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو تین یونیورسٹیز بتاؤں گا جو کہ فاؤنڈیشن ایئر کی ہوں گی، پھر اس کے بعد 3 یونیورسٹیز آپ کو میں بیچلرز کی بتاؤں گا، پھر 3 یونیورسٹیز ماسٹرز کی بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ بھی کافی ساری یونیورسٹیز ہیں، لیکن اگر ہم ساری ڈسکس کریں گے تو ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبی ہو جائے گی، تو ہمیں جو ہے وہ اس کو کٹ کرنا پڑے گا، اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ 3 یونیورسٹیز کو ڈسکس کریں۔ باقی اگر آپ کو مزید جو ہے وہ یونیورسٹیز کے بارے میں نالج آپ نے لینا ہے تو آپ نیچے ڈسکرپشن کے اندر ایک واٹس ایپ کا لنک ہے، اس کے اوپر کلک کریں، وہاں پہ اپنی سی وی بھیجیں، میری ٹیم آپ سے انشاءاللہ 1 سے 2 دن میں کانٹیکٹ کرے گی، تو وہ پھر آپ کو مزید ڈیٹیل میں گائیڈ کر دے گی۔ اگر آپ اس کے باوجود میرے ساتھ ایک سیشن رکھنا چاہتے ہیں مئی انٹیک کے بارے میں یا ستمبر انٹیک کے بارے میں یا آگے پی ایس ڈبلیو کے بارے میں، تو آپ جو ہے وہ ٹیم سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی میرے ساتھ ایک سیشن رکھ دیں۔ سیشن کے کوئی پیسے نہیں ہیں یار، یہ بیسیکلی میں نے کیونکہ سٹارٹ کیا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، پراپر چینل کے ذریعے سے ان کو پتہ لگے کہ یار یو کے میں اس ٹائم پہ حالات کس قسم کے ہیں، فیس کیسے مینیج کرنی ہے، پی ایس ڈبلیو ملے گا یا نہیں ملے گا، کون سی یونیورسٹی ان کے لیے بیٹر ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم سیشن میں آپ کے ڈسکس کر دیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس جو یونیورسٹی ہے جو مارچ انٹیک آفر کر رہی ہے وہ ہے نارتھمبریا یونیورسٹی۔ نارتھمبریا یونیورسٹی جو ہے وہ بیسیکلی نیو کیسل کے اندر ہے۔ نیو کیسل از اے گڈ سٹی، اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک بیڈ آپشن نہیں ہوگا۔ اس کی ٹوٹل فیس تقریباً ہمارے پاس 12 ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ ہوتی ہے، اور یہ آپ کی ایف ایس سی کو یا آپ نے ایف اے کیا ہوا ہے اس کو ایکسیپٹیبل کرتی ہے۔ 50% بھی مارکس ہو تو آپ جو ہے وہ اس کے اندر آ سکتے ہیں، اور آپ کا پاسنگ ایئر تقریباً تھوڑا سا پرانا بھی ہو تو پھر بھی یہ یونیورسٹی جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ اگر آپ کے اندر آئلٹس کے کم مارکس ہیں، یعنی آپ نے 5 بینڈ لیے ہیں، پھر بھی یہ آپ کو ایکسیپٹیبل کر لے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو یونیورسٹی ہے وہ ہے یونیورسٹی آف ہیڈفورڈ شائر کا انٹرنیشنل کالج۔ یہ بھی بیسیکلی مئی انٹیک آفر کر رہے ہیں، اگر آپ اس کے اندر آنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے، لندن کے قریب ہے،
اور اگر آپ اس کی لوکیشن دیکھیں تو یہ لندن سے آؤٹر لندن میں اس کو کہہ سکتے ہیں، لندن سے تقریباً آدھے گھنٹے دور ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیڈفورڈ شہر کے اندر آتے ہیں وہ لندن میں رہنا پسند کرتے ہیں یا اس کے قریب قریب جو ہے وہ رہتے ہیں، تو وہ پھر اپرچونٹیز جو لندن کے اندر ہیں بعض اوقات اسٹوڈنٹس کو مل جاتی ہیں، بعض اوقات نئے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ مشکل بھی ہو جاتا ہے لندن کے اندر، کیونکہ لندن از اے بگ سٹی، ایک بڑی گیم ہے، ایک بڑی جو ہے وہ مارکیٹ ہے، ایک زیادہ اسٹوڈنٹس وہاں پہ موجود ہیں، تو پھر اس وجہ سے وہاں پہ کمپٹیشن بھی اسی طرح زیادہ ہوتا ہے، تو بعض اوقات کچھ لوگ اس کمپٹیشن میں سکسیزفل ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ جو ہے وہ مشکلات بھی جھیلنی پڑتی ہیں، تو یہ ساری آپ کی محنت اور ہارڈ ورک ہے۔ ہیڈفورڈ شائر از اے گڈ آپشن، یہ بھی آپ کو 2000 پاؤنڈ کی اسکالرشپ دے گی اگر آپ ہمارے ذریعے سے اپلائی کریں گے، تو آپ کا ہیڈفورڈ شائر کے اندر تو پروسیس بہت ہی سموتھ قسم کا آپ کے لیے جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ڈی مونٹ فورڈ یونیورسٹی ہے، یہ بھی مئی انٹیک آفر کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اینجلیا راکسن یونیورسٹی ہے، اگر آپ لندن سائڈ پہ جائیں، یہ ساری یونیورسٹیز میں آپ کو فاؤنڈیشن ایئر کی بتا رہا ہوں، جو کہ کچھ یونیورسٹیز جوائنٹ کیش دیتی ہیں، یعنی آپ کے پاس جو ہے وہ آگے ہی فاؤنڈیشن ایئر کے بعد آپ کا ایئر 1 بیچلر کا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو آپ کو فاؤنڈیشن ایئر کے بعد پاکستان دوبارہ واپس بھیج دیتی ہیں، تو ہم تو یہی ریکمینڈ کریں گے کہ یار ہم آپ کو جوائنٹ کیش ہی لے کے دیں اور اسی یونیورسٹی میں بھیجیں جس میں آپ کو جو ہے وہ جوائنٹ کیش ملے۔ پھر اس کے بعد برمنگھم سٹی یونیورسٹی ہے آپ کے پاس، یہ بھی مئی انٹیک آفر کر رہی ہے۔ پورٹس ماؤتھ یونیورسٹی کا انٹرنیشنل کالج ہے، یہ بھی مئی انٹیک آفر کر رہا ہے۔ اس طرح اور بھی ایک لمبی سی لسٹ ہے جو فاؤنڈیشن ایئر کی یونیورسٹیز جو ہے وہ آفر کر رہی ہیں۔ بعد ایئر 1 میں اگر آپ بیچلر اسٹوڈنٹس ہیں، یعنی اگر آپ بیچلر کے اندر آنا چاہتے ہیں، یہ تمام یونیورسٹیز جو ہیں وہ آپ کا مئی انٹیک آفر کر رہی ہیں، جن میں سب سے پہلے نمبر پہ یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ۔ یونیورسٹی آف ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ آپ کو مئی انٹیک آفر کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی فیس تقریباً نہ کرتے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ 15,000 کے ارد گرد آپ کی جو ہے وہ پر ایئر فیس جو ہے وہ اس کی ہوگی، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو 60% کم از کم مارکس چاہیے، آئلٹس کے اندر آپ کو 6 بینڈ چاہیے، یا کم از کم آپ کے کسی بھی ماڈیول کے اندر 5.5 بینڈ سے کم جو ہے وہ ماڈیول نہیں ہونے چاہیے۔ یہ پی ٹی بھی ایکسیپٹ کر لیتی ہے، پھر اور بھی کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ ایکسیپٹ کر لیتی ہے، لیکن بیٹر یہ ہے کہ یار اگر آپ یو کے آ رہے ہیں تو آپ کوشش یہ کریں کہ یار آئلٹس دے کے۔ پھر بکنگھم شائر یونیورسٹی ہے جو اپریل انٹیک جو ہے وہ آفر کر رہی ہے، اس کی بھی تقریباً 15,000 کے ارد گرد جو ہے وہ فیس ہے، اور آپ نے جو ہے وہ 12 ایئر ایجوکیشن ہونی چاہیے، آپ کے 65% سے زیادہ مارکس ہوں تو یہ آپ کو ایکسیپٹ کرے گی، اور اس کے اندر بھی پی ٹی ای بھی آئلٹس بھی ایکسیپٹیبل ہے، آپ کے 6 بینڈ اوور آل ماڈیول ہونے چاہیے، اور 5.5 سے کم کسی بھی چیز کے اندر جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد اینجلیا راکسن یونیورسٹی ہے جو کہ مئی انٹیک آفر کر رہی ہے بیچلر اسٹوڈنٹس کے لیے، ٹھیک ہے، آپ نے اے لیول بھی کیا ہو تو تب بھی آپ آ سکتے ہیں، آپ نے ایف ایس سی کی ہو تو تب بھی آپ جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ یہ زیادہ پرانا جو ہے وہ بندہ نہیں لے گی، یعنی آپ کا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 2015 میں ایف ایس سی کی تھی تو اب آپ اس میں آنے کی کوشش کریں، ایسا پاسبل نہیں ہوگا، آپ کا جو ہے وہ گیپ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ یہ کم از کم آپ سے 6 بینڈ آئلٹس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرے گی، تو آپ کو جو ہے وہ آئلٹس کے اندر 6 بینڈ آپ کے لینے کرتے ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں ماسٹرز کی طرف، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے جنہوں نے بیچلرز وغیرہ کیا ہوتا ہے وہ ماسٹر کے اندر یو کے آنے آ جاتے ہیں، 1 سال کا ماسٹر ہوتا ہے، 2 سال کا پی ایس ڈبلیو ملتا ہے، تو یہ ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے آپ کے لیے یو کے آنے کے لیے۔ اچھا، مئی انٹیک میں یونیورسٹی ہے بی پی پی یونیورسٹی، بہت سارے اسٹوڈنٹس نے اس کا نام سنا ہوگا، اور یہ شاید یو کے کی سب سے سستی ترین یونیورسٹی ہے، کہ سب سے کم فیس، جو اسٹوڈنٹس بس کہتے ہیں کہ یار ایک دفعہ یو کے پہنچیں اور ہمارے لیے یہاں کی آسانیاں ہوں، ڈگری بھی سستی ہو اور ساری چیزیں آسان ہوں، ان کے لیے بی پی پی یونیورسٹی بہت ہی بہترین یونیورسٹی ہے، سستی ترین یونیورسٹی، رینکنگ میں تھوڑی سی ڈاؤن ہے، لیکن یہ ہے کہ سستی ترین، جس نے بہت ہی سستا چیپ آپشن دیکھنا ہو اس کے لیے بی پی پی یونیورسٹی جو ہے وہ میں پریفر کروں گا، کیونکہ یہ سستی ترین یونیورسٹی ہے، تنگ نہیں کرتی فیس کے معاملے میں، اور چل ماحول ہے۔ اس کے بعد ماسٹرز کے اندر آپ السٹر یونیورسٹی کے اندر آ سکتے ہیں۔ السٹر یونیورسٹی بھی آپ کو ماسٹرز 1 ایئر ماسٹرز کے اندر آپ کو ایڈمیشن دے گی، 2.5 سی جی پی اے یا 55% سے زیادہ آپ کے مارکس ہوں تو یہ آپ کو ایکسیپٹیبل کر لے گی۔ تقریباً آپ کا پاسنگ ایئر تھوڑا پرانا بھی ہے ماسٹرز میں، تو یہ اس میں چل جاتا ہے، اتنا کوئی گیپ کا اس کے اندر جو ہے وہ کوئی خاص ایشو نہیں ہوتا، لیکن آپ کا جو ہے وہ 6.5 آئلٹس میں بینڈ ہونے چاہیے، یا کم از کم آپ کے 6 بینڈ جو ہے وہ تو لازمی ہونے چاہیے، اور 5.5 سے کم جو ہے وہ کسی بھی ماڈیول کے اندر آپ کے بینڈ جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر اس سے کم بینڈ ہوں گے تو یہ یونیورسٹی آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں کرے گی۔ پی ٹی ای بھی ایکسیپٹ کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، تقریباً 5,000 5,500 پاؤنڈ اس کا انیشیل ڈپازٹ ہے،
اور یہ یونیورسٹی آپ کو مئی انٹیک کے لیے ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے۔ برمنگھم ایک یوں سمجھ لیں کہ دیسیوں سے بھرا ہوا ایک سٹی ہے جہاں پہ بہت زیادہ کمیونٹی پاکستانی انڈین رہتی ہے، تو اگر آپ پاکستانی انڈین کمیونٹی میں زیادہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے برمنگھم ایک آپشن ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنا اپنا سا تھوڑا فیل ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی پریفرنس ہوتی ہے کہ یار گوروں میں رہوں، تو پھر یہ تھوڑا سا آپشن آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ پھر نارتھمبریا یونیورسٹی لنڈن کے اندر، یہ بھی بیسیکلی جو ہے وہ آپ کو مئی انٹیک آفر کر رہی ہے۔ اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ تقریباً اس کی فیس تھوڑی سی ایکسپینسو ہے، تقریباً جو ہے وہ 19,000 پاؤنڈ تک اس کی فیس ہوگی، لیکن کچھ اسکالرشپ کرا کے آپ کو جو ہے وہ اس میں بھی فیس کم ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کے اندر بھی ایز اٹ از 55% مارکس آپ کے بیچلرس میں ہونے چاہیے، 2.5 آپ کا CGPA ہونا چاہیے، اور تھوڑی سی پرانی بھی آپ نے اگر بیچلرس کیا ہوا یعنی آپ کا گیپ بھی ہے تو وہ بھی یہ چل جائے گا۔ اور آئلٹس کے اندر بینڈ اسی طرح 6 یا 6.5 آپ کے ہونے چاہیے، کم سے کم بینڈز آپ کے 5.5 بھی ہوں تو یہ یونیورسٹی آپ کو جو ہے وہ ایکسیپٹیبل کر لے گی۔ 5.5 ایچ ماڈیول کی بات کر رہا ہوں، اوورال آپ کے 6 یا 6.5 جو ہے وہ لازمی ہونے چاہیے، اور کسی بھی ماڈیول کے اندر 5.5 سے جو ہے وہ آپ کے بینڈز کم نہیں ہونے چاہیے۔ آئلٹس PTE یہ دونوں جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد کنوینٹری یونیورسٹی ہے، کنوینٹری یونیورسٹی مئی انٹیک آفر کر رہی ہے۔ کنوینٹری برمنگھم کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا سٹی ہے، اچھا سٹی ہے، یونیورسٹی بھی ٹھیک ہے، یونیورسٹی اتنی تنگ بھی نہیں کرتی، یونیورسٹی کمپیریٹیولی چیپ بھی ہے، تو یہ بھی ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے آپ کے لیے مئی انٹیک میں آنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد یونیورسٹی آف لا آپ کے لیے ایک آپشن ہو سکتا ہے۔ یونیورسٹی آف لا جون انٹیک 2024 جو ہے وہ آفر کر رہی ہے، اس کی بھی فیس کمپیریٹیولی سستی ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یونیورسٹی آف لا کے اندر آتے ہیں۔ یہ بھی یوں سمجھیں کہ BPP یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف لا یہ دونوں آپس میں کزنز یا بہنیں ان کو سمجھ لیں کہ یہ وہ یونیورسٹیز ہیں جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے بہت کم پیسوں کے اندر UK آنا ہوتا ہے یا وہ سستی ترین یونیورسٹیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور ایسی یونیورسٹی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو تنگ بھی نہ کریں اور بس آرام سے ہمیں جو ہے وہ ایکسیپٹیبل کر لیں اور بس کوئی ایشو نہ ہو، تو یونیورسٹی آف لا ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جو ہے وہ اچھی ہے۔ اب اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہ جتنی بھی یونیورسٹیز میں نے آپ کو بتائیں، یہ کچھ یونیورسٹیز ایسی ہوں گی جو کچھ اسپیسیفک کورسز ہی آفر کر رہی ہوں گی، یہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں، نہیں تو ہماری ٹیم ممبر کے ساتھ آپ کانٹیکٹ کر کے اس سے بھی جو ہے وہ کنفرمیشن لے سکتے ہیں کہ کیا یہ یونیورسٹی میرا کورس آفر کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ تو اگر تو آپ کے کورسز ان انٹیکس کے اندر ہو رہے ہیں آفر، آپ کی پسند کے کورسز، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن مئی کے بعد ستمبر انٹیک بھی کچھ دور نہیں ہوتا۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو مئی میں رہ جاتے ہیں وہ ستمبر انٹیک ان کے لیے ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے، کیونکہ اگست میں آپ ٹریول کر کے UK آ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ کیا پالیسیز تو نہیں چینج ہو جائیں گے ستمبر انٹیک کے اندر، تو مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں UK کے اندر، اور میں نے اپنے ایکسپیرینس سے جو سیکھا ہے، جو میں نے آپ کو اگر میں گائیڈ کر سکوں تو وہ یہ ہے کہ اگر ہم ڈیپینڈنٹ کی بات کریں تو ڈیپینڈنٹ جب کلوز ہوئے تھے، جو اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، یہ مئی 2023 کے اندر جو ہے وہ اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ ڈیپینڈنٹ کلوز ہو جائیں گے، یعنی آفیشیل جو اناؤنسمنٹ آئی تھی۔ اس سے پہلے نیوز وغیرہ چل رہی تھی لیکن اس کی کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی تھی، یعنی مئی 2023 کے اندر یہ اناؤنس کیا گیا کہ 2024 جنوری انٹیک میں سے ڈیپینڈنٹ جو ہے وہ الاؤ نہیں ہوں گے، یعنی تقریباً نہ کرتے بھی 7-8 مہینے کا ٹائم دیا گیا، اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر فائدہ اٹھایا اور وہ پہلے UK کے اندر آ گئے۔ سیم یہی کیس ہوگا اس PSW کے لیے، اگر وہ کلوز ہوتا ہے تو PSW کلوز ہوگا تو وہ اس طرح ہوگا کہ فار ایگزامپل جنوری 2025 سے جو اسٹوڈنٹس آئیں گے ان کو PSW نہیں ملے گا، یعنی اس سے پہلے جتنے اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں ان کو PSW ملے گا ہی ملے گا۔ اور UK کی اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ UK کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو اس ٹائم جو لا چل رہا ہوتا ہے وہی لا آپ کے اوپر لاگو ہوتا ہے، یعنی آپ اگر مئی انٹیک میں یا ستمبر انٹیک 2024 میں آتے ہیں اور اس ٹائم یہ لا ہوتا ہے کہ PSW مل رہا ہے، تو آپ کے آنے کے بعد بے شک اگلے دن ہی رول چینج ہو جائے، لیکن آپ کے اوپر رول امپلیمنٹ ہوگا وہ اس سے پہلے والا ہوگا۔ تو آپ کو گھبرانے کی اس چیز میں کوئی بھی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری نیگیٹیوٹی بہت سارے یوٹیوبرز جو ہے وہ پھیلاتے ہیں۔ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ کیوں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن خود وہ کبھی UK سے واپس نہیں گئے اور نہ ہی وہ جائیں گے۔ یہ آپ بے شک میری بات نوٹ کر کے رکھ لیں، وہ یہاں سے امریکہ کینیڈا ہو سکتا ہے چلے جائیں، لیکن واپس پاکستان یہاں سے کوئی نہیں جاتا۔
تو پھر بھی وہ دوسرے لوگوں کو پتہ نہیں کیوں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پھیلاتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. ہوپ فلی آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.